یارا میں نے تجھے ایک بستی کی طرف نہیں، ایک گاؤں کی طرف نہیں، ایک علاقے کی طرف نہیں، ایک شہر کی طرف نہیں، ایک صوبے کی طرف نہیں، ایک سلطنت کی طرف نہیں، ایک ایشیا کی طرف نہیں، ایک بر اعظم کی طرف نہیں، بلکہ میں نے تجھے کافۃ للناس ہر بندے کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ مولا بتانا کیا چاہتا ہے تو رب کریم کہتا ہے کہ آؤ قرآن پڑھو۔ رب فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حبیب اعلان کر میں سب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ مولا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا نبی سب کا رسول ہے۔ وہ اپنی قوم کی طرف آتے، کوئی نبی معجزہ لے کے آیا، کوئی نبی کھانا لے کے آیا، کوئی نبی پانی لے کے آیا، کوئی نبی کھجورے لے کے آیا، کوئی نبی شانے لے کے آیا، کوئی نبی من و سلوہ لے کے آیا، کوئی نبی دسترخوان لے کے آیا۔ تو مولا یہ تو بتا تیرا نبی کیا لے کے آیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ میں نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا ہے۔ عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیارے آقا نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطراف کی طرف گیا، مضافات کی طرف گیا، سمجھیں کہ وادی کے جو الگ تھلگ جگہ ہوتی ہیں، جنگل بیابان کی طرف گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں میں جس راستے سے گزرتا تھا، مصطفیٰ کے ساتھ جس راستے سے گزرتا تھا، ہر راستے کا پتھر، اور فرماتا ہے جنگل میں جس درخت سے گزرتا تھا ہر درخت جھک کر یہی عرض کرتا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سے مصطفیٰ گزرتے رہے ہر چیز میرے تیرے نبی کے اوپر سلامی پیش کیا کرتی تھی۔ اچھا یار، اگر درخت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑے، پتھر بھی درود پڑے، نباتات جمادات سارے کے سارے حیوانات مصطفیٰ پہ درود پڑے، تو سوچو اگر امتی نہ پڑے تو پھر امتی کا قصور ہے، امتی درود نہ پڑے تو امتی کا قصور ہے۔ میرے تیرے نبی کی شان کم ہو سکتی نہیں، کیونکہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ حبیبی یہ دنیا گھٹاتی رہے گڑاتی رہے لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے یارا ہم نے تیرا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔ سامعین محترم، آج کی ہم خطبہ جمعہ کے اندر بہت ہی پیارے موضوع کے اوپر گفتگو سنیں گے۔ موضوع یہ ہے کہ میرے اور تیرے نبی کو رب تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی، یعنی کہ سرکار کو سب کچھ ملا ہے جو سابقہ انبیاء کو رب عطا فرماتا رہا، رب کریم نے وہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور تیرے نبی کو عطا فرمائی۔ سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے عطا فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے میرے اور تیرے نبی کو اگر سب کچھ عطا فرمایا ہے تو اس کی چند پھر مثالیں بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بھئی کون سی چیز کہاں پہ کس کو ملی اور آیا کہ وہ میرے اور تیرے نبی کو ملی یا نہ ملی۔ آئیے کہ پہلے ہم سب سے اول نبی اور سب سے اول رسول حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دھیان کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جب حضرت آدم کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے روح پھونکی تو اللہ نے فرمایا فرشتو اسجدوا لآدم، اے فرشتو آدم کے لیے سجدہ کرو۔ سب کو حکم ملا کہ بھی آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اچھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کروایا۔ اچھا، وہ سجدہ کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے ملائکہ وہ جھکو اور آدم کو سجدہ کرو، اور سجدے میں پڑھنا کچھ نہیں، تعظیمی سجدہ کرنا ہے، اندر بھولنا کچھ نہیں، ان کی عظمت کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو فرمایا
فرمایا کہ فرشتوں سارے کے سارے جھکو، سارے کے سارے سجدہ کرو، سارے کے سارے سر جھکاؤ، سارے کے سارے سلامی دو، سارے کے سارے عاجزی کرو، سارے کے سارے اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی تعظیم، اس کی عرفت، اس کی اولیت کا چرچا کرو۔ لیکن اگر یہی منظر دہرایا جائے کہ آدم کو سارے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم آگے نہ بڑھیں، اسی پہ غور کریں کہ مولا آیا کہ وہ سجدہ آدم کو کروایا گیا تھا یا کسی اور کو کروایا گیا تھا؟ سجدہ آدم کو ہو رہا ہے، لیکن ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ سجدہ کس کو تھا، کس وجہ سے سجدہ کروایا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اور وجہ نہیں، حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نظر آ رہا تھا، رب نے وہ سجدہ میرے اور تیرے نبی کے نور کو کروایا تھا۔ اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ سجدہ نور مصطفیٰ کو کروایا گیا، نور مصطفیٰ کا سجدہ کروایا، لیکن اگر مختصر چھوڑ کے آگے بڑھے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے وہ سجدہ حضرت آدم کو تھا، کسی اور کو نہیں، نور مصطفیٰ کو نہیں، نورانیت مصطفیٰ پہ نہیں۔ لیکن ایک چیز اور بھی دیکھیں، سجدہ کتنی مرتبہ ہوا؟ ایک بار۔ کتنی بار سجدہ ہوا؟ بولو، ایک بار سجدہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بھئی میں دلیل دیتا ہوں کہ اور بار سجدہ کروایا گیا، پھر بھی سجدہ ہوتا رہا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجدہ زیادہ بار ہوا نہیں، ایک بار سجدہ ہوا تھا۔ اچھا ایک بار سجدہ ہوا، دوبارہ سجدہ نہیں کروایا گیا۔ اب وقت گزرا، وقت گزرتے 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 1,00,000 کئی ہزار سال جب گزر گئے نا، تو وقت آیا، اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتوں جاؤ۔ مولا کیا کرنا ہے؟ رب کریم نے فرمایا فرشتوں جاؤ 70,000 کا لشکر بنا کے اور مدینے کی گلی میں جا کے نا ذرا درود پڑھ کے آ جاؤ۔ توجہ، مدینے کی گلی میں جا کے ذرا درود پڑھ کے آ جاؤ۔ مولا درود پڑھ کے آگے، اب اللہ نے فرمایا 70,000 کا لشکر پھر چلا جائے۔ مولا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم شام کو جاؤ، صبح تک درود پڑھتے رہو۔ دوسرا لشکر آیا، رب نے فرمایا تیسرے چلے جاؤ۔ مولا کتنے فرشتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے گن نہیں سکتے، لیکن مولا آدم کو ایک بار سجدہ ہوا تو اتنی تعظیم مل گئی، اتنی شان مل گئی، لیکن مولا یہ تیرے نبی کا مقام کتنا ہے؟ آدم کو ایک سجدہ ہوا، لیکن تیرے نبی کو قیامت تلک فرشتے درود پڑھ کے سلامی بھیج کے بتاتے یہ ہے کہ لوگوں آدم کو ایک سجدہ ہوا، محمد کو تا قیامت درود کے گجرے جاتے رہے۔ اچھا یہ ایک سجدہ ہوا، لیکن ایک طرف تک قیامت درود پڑھا جاتا رہا۔ رب نے فرمایا یارا اگر آدم کو شان ملی ہے نا تو میں تجھے کم شان نہیں دوں گا، تجھے تھوڑی شان نہیں دوں گا، تجھے اس سے بھی زیادہ شان عطا کروں گا، تجھے اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ شان عطا فرماؤں گا۔ تو سامعین محترم، رب کریم نے میرے تیرے نبی کو حضرت آدم کے مقابلے میں یہ شان عطا فرمائی کہ اگر ان کو سجدہ ہوا تو رب کریم نے پھر اپنے یار کو بھی اتنا درود پڑھایا، اتنا درود پڑھایا کہ قیامت تلک فرشتے درود پڑھتے رہیں گے۔ اور مزے کی بات بلا کیا، جو فرشتہ ایک بار مدینے کی بستی میں آتا ہے نا، کتنی بار ہے؟ ایک بار مدینے کی بستی میں آتا ہے نا فرشتہ، قیامت کے دن تک دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ اور آتے کتنے ہیں؟ 70,000 آتے ہیں، پھر روتے رہتے ہیں، لیکن قیامت تک مدینے آ سکتا؟ اچھا مدینے نہیں آ سکتا، مولا پھر دوسرے آئیں گے، دوسرے آئیں گے، دوسرے آئیں گے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قدسیوں کو تو زندگی میں ایک بار، قدسیوں کو تو زندگی میں ایک بار، ارے گناہگار پڑے رہے تو سامان عمر بھر کا ہے۔ فرماتے فرشتے صرف ایک بار آ سکتے ہیں، لیکن امتی 1000 بار بھی جائے تو نبی 1000 بار بھی قبول کرتا۔ یہ میری تیری عظمت ہے کہ رب نے ہمیں بار بار جانے کا موقع دیا، بار بار اس بستی میں جا کے اپنے قدم لگا کے اور اپنا سر جھکا کے اپنی قبر و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا کی۔ سامعین محترم آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا نا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بکثرت سنا ہوگا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا تو ان کے اوپر آگ گلزار ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی۔ لیکن اس کے اندر علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں حضرت ابراہیم کے
تو ادھر سے ایسے جبرائیل تشریف لے آئے. اچھا جبریل جب آئے نا تو فرمایا کہ ابراہیم بچاؤں, کچھ مدد چاہیے؟ ایسے ابراہیم نے فرمایا کہ بتا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ رب نے بھیجا. نہیں جی میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. ایسے ابراہیم نے فرمایا بس ایک بات بتا, کیا میرا رب جانتا ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں؟ میرا رب جانتا ہے کہ میں آگ میں جا رہا ہوں. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ ہاں بالکل رب تو ہر چیز جانتا ہے. تو فرمایا جب میرا رب جانتا ہے کہ ابراہیم آگ میں جا رہا ہے تو پھر جبریل تیری حاجت کوئی نہیں, کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ میرا یار جا رہا ہے, میرا خلیل جا رہا ہے. تو میں جس رب کا یار ہوں مجھے بچانے کے لیے بھی سونا رب ہی کرم فرمائے. ایک چیز سکھائی. ہم نہ بے صبرے ہو جاتے ہیں, مشکل آئے نا تھوڑی ساری تو ہم لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں. او جی مولوی صاحب تساں دھیان دیو, رب دیاں بڑیاں رحمتاں, رب دیاں بڑیاں کرم نوازیاں. ایتھے ہفتہ ہو گیا میں بیمار پیاں تے پتر جی ہفتہ پہلے پگ جاندا تے پھر او مولوی صاحب ڈگاں لت ٹوٹ گئی ہے تے جے لت جاندی تے پھر ایک تے ہے نا یار, ایک ٹوٹی تے ایک تے باقی ہے. مولوی صاحب ہاتھ دی انگل وڈی گئی تے پتر نو تے پیچھے باقی نے نا. اساں یار بڑے نشکرے ہو جانے رب دے, اننے شکر ہو جائے کہ چھوٹی ساری تکلیف پہنچی, ایک دہاڑے ساری دیاری نہ لگے, ایک دن دیاری نہ لگے تے اسی بھلا کیا نہ او یار اللہ نے تے ساڈے والے تکے نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بڑے الٹے الٹے الفاظ قوم نکال دیتی ہے, حتیٰ کہ کفر بھی بک دیتے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں او یار یہ دانت نہ کھا کھا کے گس گئے, کھا کھا کے ٹوٹ گئے, لیکن اس زبان سے شکر کے کلمے نہیں نکلے. ہم کھا کھا کے بھوڑے ہو گئے رب کی نعمتیں, رب کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو نظر آنا کم ہو گیا, لیکن ہماری زبان پہ شکر کے کلمات نہیں آئے. کب وہ شکر آئے گا, کب وہ میرے اور تیرے اندر وہ یقین پیدا ہوگا, کب وہ اتم درجے کا ایمان بنے گا کہ مشکل آئے تو ہمارے زبان سے ایک لفظ نکلے کہ مولا تو ہی بہتر جانتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا ہم تیرے ہیں اور تیری طرف پلٹ کے آنے والے. ہم سمجھتے ہیں شاید کو مر جائے تو تب بھی بولا جاتا ہے, نہیں چوری ہو جائے تو بولو رب تعالیٰ مال واپس لوٹا دے گا, مشکل آ جائے بولو یہ کلمہ رب مشکل دور کر دے گا. لیکن الفاظ کیا ہیں, مولا ہم تیرے ہیں تیری طرف پلٹ کے آنے والے. تو یاد یہ جب نظریہ بن جائے گا نا اکڑے ساری ختم ہو جائیں. جب یہ پتہ چل جائے گا نا چودھری کو, چیمے کو, چٹھے کو, بدماش کو, اور جناب بڑے ڈھون کو تو بڑے بھائی کو تو فلانے کو دمکانے کو, سب رانے چٹھے جو بھی ہے نا, اینا پتہ لگ گیا نا کہ پتر کسے ویلے بھی مر جانا ہے. تو ایک گل یاد رکھی, ایک پراڈو کم کوئی نہیں آنی ہے. کہ تُوں آنکھیں ہے جی میری تے سیکیورٹی لیول ہی بڑا لو ہے, میں تے 10 کیمرے لا چھڑے نے. تو پتر جدو موت آن دی ہے تو پھر کیمرے بھی کم نہیں آنی. جیسے گری آنا نا روح والے فرشتے نے تے او کوئی پتہ نہیں چلنا جی سیکیورٹی کنی ہے تے طاقت کنی ہے تے کنہ مال ہے. ایک بڑے امیر بیٹے تھے نا, تو انہیں آگے کہا بھی ایسا کرو کروڑوں روپیہ لے لو, لیکن ایک بار میری ماں کو اتنی طاقت دے دو کہ میری ماں میرے سامنے آنکھیں کھول کے دیکھ سکے. تو ڈاکٹر نے ایک بات کہی تھی, اس نے کہا تھا تیرے کروڑوں روپے 1000 دفعہ بھی دیے جائیں نا یہ آنکھ نہیں کھل سکتی, لیکن اس رب کا شکر کر کے جس رب نے 60 سال بغیر کروڑوں کے تیری ماں کو سانسیں عطا فرمائی. ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں, مسجد میں آئے ہیں بیٹھے, میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا بول رہا ہوں نا تو شاید مجھے اس بولنے کی بھی قدر نہ ہو, لیکن تب ہوگی جب بولنے کی طاقت نہ رہ جائے. یہی ہوتا ہے نا, نعمت ہوتی ہے. ہمارے پاس کرولا ہونا تو ہم موٹر سائیکل کو کھاتے میں نہیں لاتے, اور جس ویلے کرولا بھی چلی جائے تو پھر موٹر سائیکل بھی نہ لبے تو پھر آنا یار سائیکل ہی چنگی ہے, یہ تو بغیر پٹرول تو چل دی ہے تو جسم دی صحت بھی پہ بندی ہے. میں کہتا ہوں اس وقت سے پہلے رب کی طرف آ جاؤ کہ رب ہمیں کھینچ کے لے آئے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کیا ہو گیا تجھے, تو اپنے رب سے بھاگتا جا رہے. کس رب سے؟ کریم رب سے. اور اتنا کریم رب کہ جس سے تو بھاگے. مولا کون سا کریم رب؟ رب کریم نے فرمایا میں اتنا کریم ہوں, میں اتنا کریم ہوں, اتنا رحیم ہوں. اگر بندہ سچے عقیدے سے, سچے عقیدے سے, اعلیٰ عقیدے سے آگ میں چلا جائے تو میں آگ کو بھی اس کے لیے پھولوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں.
یہ ہے یار میرا تیرا نبی۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو بڑی شان ملی، لیکن رب نے فرمایا شان ہے، وہ تو خود آگ میں گئے تھے۔ فرمایا محمد اگر تیرے ہاتھوں کو لگا رومال آگ میں چلا جائے گا نا تو میں خدا قسم ہے کہ میں اس رومال کو بھی آگ کو جلانے نہیں دوں۔ اچھا یہ شان ان کو ملی۔ حضرت عیسیٰ کو کیا شان ملی؟ حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے فرماتے کم بھی اذن اللہ، بھی اٹھ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گلی سے گزر کے جاتے، جو بندہ بیمار پڑا ہوتا، کوڑا ہوتا، بچپن سے کوڑا جس کی ٹانگیں ہاتھ کو کام نہ کرتے، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے سارے کا سارا درست ہو جاتا۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ کی شان تھی۔ میں نے کہا اب اپنے نبی کی شان کی طرف آؤ اور اپنے نبی کا مقام دیکھو، اپنے نبی کی رفعت دیکھو۔ ادھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے مردوں کو، تو ادھر میرے اور تیرے نبی نے بھی عیسائیوں کے قبروں میں پرانے پڑے مردوں کو زندہ کیا۔ میرے اور تیرے نبی نے حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا، اور میرے اور تیرے نبی نے وہ تو ٹانگ جڑی کو سیدھا کرتے تھے، میرا تیرا نبی کٹے ہاتھوں کو، جدا ہاتھوں کو پکڑ کے ملا دیا کرتا تھا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھ اندر ہوتی تھی اس کو صحیح کرتے تھے، تو میرا تیرا نبی باہر نکلی آنکھ کو پکڑ کے اندر رکھ کے درست کر دیتا تھا۔ اور رب کریم فرمایا رہا تھا کہ لوگوں سب کو شانیں ملی، لیکن ساروں کا سردار میرا نبی محمد بن کے آیا۔ اچھا سب کو شانیں ملی، سب کا سردار میرا اور تیرا نبی آقا مصطفیٰ علیہ السلام بن کے آئے۔ یہ تو ہے یار شان۔ ان نے مردہ کیے، سرکار نے بھی مردہ زندہ کر دیے، لیکن ایک کمال اور دیکھو۔ ایک دن ابو جہل آیا، مٹھی باندھ کی، عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رب کا نبی ہوں، تو ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میں بولوں یا پھر یہ بولے، میں بولوں یا پھر یہ بولے۔ اچھا انسان کو مردہ ہو تو زندہ کرنا یہ تو ہے، یہ موجود ہے کہ انبیاء نے کیا زندہ، اللہ چاہے تو زندہ فرما سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے پتھروں کو زندہ کیا ہو؟ لیکن رب کا یار فرماتا ہے اتنا ہے تو ابو جہل یہ بتا، جاہلوں کے باپ یہ بتا کہ میں بتاؤں یہ کیا ہے یا پھر یہ بولنے کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی اچھا شاید ان کو پتہ چل جائے، کینکریاں یہ بولے جو ہاتھ میں ہے۔ تو اندر ہاتھ سے آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ابو جہل نے کینکریاں پھینک دی اور کینکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک اور بندہ آیا تو آگے کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ سامنے درخت ہے، اگر وہ آ جائے آپ کلمہ پڑھ لے، آپ کی شہادت دے دائے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے تیرے نبی نے اشارہ کیا، سرکار فرماتے ہیں کہ درخت ذرا آ، درخت کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، پھر چلتا چلتا سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ کے جھک کے سجدہ کرتا ہے، پھر کلمہ پڑھتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ ایک اور بندہ آتا ہے کہتا محمد بتائیے آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن بتاؤ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جنگل سے بھیڑیا آتا ہے، تو بھیڑیا کہتا ہے کہ میرا کام ہے بکریوں کو کھا جانا، لیکن میں ایک دعویٰ کرتا ہوں اگر تو نبی محمد پہ ایمان لے آئے گا میں تیری بکریاں کھاؤں گا نہیں، چرایا کروں گا۔ بس بات اتنی ہے تو محمد پہ ایمان لیا، میں بھیڑیا تیرا غلام بن جاؤں گا۔ اچھا یار ہزاروں باتیں ایسی کہ جن سے یہ پتہ چلے کہ میرے تیرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، میرے تیرے نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھو جہاں میرے تیرے نبی کی شان سب سے اعلیٰ ہے نا، وہاں میرے اور تیرے نبی کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اچھا مقام اعلیٰ ہے تو پھر رب نے کرم نوازیاں کتنی کی۔ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں نا لوگ آ کہنے لگے یا نبی اللہ پانی کوئی نہیں، میدان میں بیٹھے کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ عصا مار پتھر سے پانی آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا پتھر سے 12 چشمے نکلے، یہ فلانے قبیلے کا فلانے قبیلے کا فلانے قبیلے کا، سب نے اپنے اپنے چشمے سنبھال لیے۔ اب وقت گزرتا گیا، اب یہ بتاؤ پہاڑوں میں سے پانی نکلتے سب نے دیکھا،
چشمے پتھر سے نکلتے ہیں. جب بھور کیا جاتا ہے نا زمین کے اندر تو جب تک ریت اور پتھر نہ آئے تو ہمیں سکون نہیں ہوتا. یا ریت ہی کوئی نہیں آئی پتھر ہی کوئی نہیں آئی تو پانی کتھوں آنا ہے. یعنی کہ ریت پتھر زمین آسمان سے پانی آتے میں نے آپ نے دیکھا ہے. ہمیں پتا ہے کہ پانی زمین سے نکلتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ پانی آسمان سے ٹپکتا ہے, لیکن یہ شان حضرت موسیٰ کی تھی. جب میرے اور تیرے نبی کی باری آتی ہے غلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے. آقا پینے کے لیے پانی نہیں, وضو کرنے کے لیے پانی نہیں, نہانے کے لیے پانی نہیں, جانوروں کے لیے پانی نہیں. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عصا دو میں زمین پہ مارتا ہوں, بلکہ میرے اور تیرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا صحابہ سارے نبیوں کے پانی زمین سے نکلتے رہے, لیکن میں رب کا اعلیٰ نبی ہوں, رب میری انگلیوں سے چشمے پیدا فرما دے گا. امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ امتیوں کے بارے میں جب سرکار کے ہاتھ سے انگلی پانی نکلانا تو فرماتے ہیں کہ ندیاں پنجاب رحمت کی, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. پنج کا مطلب ہوتا ہے پنج آب, ہمارا بھی پنجاب صوبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو 5 دریا لگتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ تو دیکھو سارے نبی زمین سے پانی نکالتے رہے, لیکن میرا تیرا نبی اپنی انگلیوں سے امتیوں کو پانی پھیلا رہا ہے. یہ اتنا اعلیٰ مقام, اتنا بلند مقام, اتنی عظمت رب تعالیٰ نے میرے اور تیرے نبی کو عطا فرمائی. اور سب سے بڑی عظمت بنا کیا حضرت موسیٰ کو نا یہ مقام ملا اندھیری رات کے اندر. توجہ رکھیے گا, اندھیری رات ہوتی, کالا پتھر ہوتا, کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی 30 میل دور. کتنی دور ہے بولو کتنی دور ہے؟ تقریباً کم و بیش لگایا جائے نا تو 44 سے 45 کلومیٹر 45 km دور ہوتی چونٹی کالے پتھر پہ کالی رات میں چل رہی ہوتی. تو حضرت موسیٰ جب اس کی طرف دیکھتے تو حضرت موسیٰ کو وہ کیڑی بھی نظر آتی تھی, ہاتھی نہیں کیڑی. اچھا پوچھا گیا جناب موسیٰ وہ کیا بات تھی؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارنی انظر الیک, اے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب نے فرمایا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تم میرے حسن میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ پھر اتنا کرتے ہیں, اتنی بات کرتے ہیں کہ میں کوہ طور پہ اپنا جلوہ ڈالتا ہوں. اگر کوہ طور کے اوپر جلوہ ڈھلا وہ سلامت رہا تو پھر موسیٰ تجھے بھی میں دکھا دوں گا ان قریب. تو اللہ نے کوہ طور پہ جب اپنا جلوہ ڈالا تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی تو نظر اتنی تیز ہو گئی, نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 30 میل دور چلتی اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی نظر آ گئی. میں نے کہا جو رب کے نور کے جلوے کے کروڑویں حصے کو ایک بار دیکھے تو نظر اتنی ہو جائے, اور جو رب کو بار بار دیکھے بتا میرے تیرے نبی کی نظر کا کمال کیا ہوگا. امام علیہ السلام فرماتا ہے تبارک اللہ شان تیری, تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. فرماتا ہے رب تیری شان اعلیٰ ہے اور تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لنترانی, کہیں تقاضے وصال کے ہیں. فرماتے ہیں مولا کہیں تو حضرت موسیٰ کو فرمائے کہ موسیٰ چل, موسیٰ چل نہیں دیکھ سکتا, لنترانی 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 نہیں دیکھ سکتا. لیکن کہیں فرمائے ادنو منی ادنو منی ادنو منی. فرماتے ہیں کہ اتنا یار قریب آ جا, اتنا قریب آ جا, جیسے گھٹنے سے گھٹنے نہیں لگ جاتے, جیسے ٹخنوں سے ٹخنے نہیں مل جاتے, گودی کے قریب گودی نہ ہو جائے. فرمایا یار ادنو منی ادنو منی, میرے اور قریب آ, میرے اور قریب آ. مولا ادھر تو موسیٰ کو دکھایا نہیں, ادھر یار کو بھلایا جا رہا ہے, پھر حسن دکھایا جا رہا ہے, پھر جلوہ دکھایا جا رہا ہے. تو رب نے بتایا کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ.
یہ بات ہے یارو ساری. سارے نبیوں کو سب کچھ ملا لیکن میرے اور تیرے نبی کو رب نے وہ شان عطا فرمائی کہ جو کسی اور کو شان ملی نہیں. اگر ہم اس کا اور تقابل کریں نا اور اس کو چیزوں کو دیکھتے جائیں تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے پاس علم غیب نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اکا سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے. میں کہتا ہوں جس نبی سے رب کی ذات نہ چھپی بتاؤ کوئی اور ذات چھپ سکتی ہے؟ یار جو کروڑ میں حصے کو دیکھے تو اسے اتنی دور چونٹی نظر آ جائے, اور جو انہی آنکھوں سے رب کو دیکھ کے آئے, اپنی جسمانی آنکھوں سے رب کو دیکھ کے آئے, تو بتاؤ پھر اس مصطفیٰ کی نظر کتنی تیز ہوگی, اس کا علم کتنا تیز ہوگا, اس کی رفعت کتنی تیز ہوگی. اور یارو بات یہ سمجھا کرو, امام اہل سنت فرماتے ہیں نا انہیں ایک بات ہوئی نا, بات چلی تو کہتے ہیں کہ مکہ ہی بڑا زاہد, مدینہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد. اوہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. فرماتے ہیں ہمیں دلیلیں نہ دو, ہمیں باتیں نہ سمجھاؤ, ہمیں یہ نہ کہو دیکھو جی قرآن کی یہ آیت یہ کہتی ہے, قرآن کی یہ آیت یہ کہتی ہے, اور ہم بڑے بولے بالے بندے ہیں. ہمارے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں یار واقعی بندے نے قرآن پڑھا ہے لیکن پتہ نہیں یار مطلب کیا سمجھا کے چلا جائے. ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے, ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے, اور انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے, لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کسی ماں کے لال نے حقیقی معنوں میں دل میں ایمان رکھ کے, دل میں عشق رکھ کے قرآن پڑھا ہونا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مصطفیٰ کے پاس علم غیب نہیں ہے, بلکہ رب تو قرآن کہتا ہے. میں نے کہا ہم نے بھی پڑھا ہے یار, ہمیں نظر نہیں آیا, ہمیں تو یہ نظر آیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور یارا جو تم نہیں جانتا تھا ہم نے وہ بھی سکھا دیا اور ساتھ اپنا فضل عظیم تیرے اوپر فرما دیا. میں یار اسامی قرآن پڑھے ہیں, اگر مائدہ لالے تو سامنے آگے قرآن پڑھ کے دسنا. ایک نیا فتنہ آج کل جو اور آ رہا ہے, پھر لوگ اس بات کو اوپر آگے کہتے ہیں جی میرے اور تیرے نبی کے والدین ایمان نہیں لے کے آئے. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں, دوسروں کی بات لے لو. ان کا ایک بہت بڑا پوسٹر لگا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا جلسہ دستار فضیلت, یعنی کہ قرآن پاک کے جو حافظ بن گئے ہیں نا ان کے اوپر دستار جو ہے نا جلسہ دستار فضیلت, قرآن کے حافظ بننے والوں کی فضیلت کے اوپر دستار ہوگی, ان کو امام وغیرہ پہنائے جائیں گے, ان کو شان و شوکت عطا کی جائے گی. اچھا انہیں اپنا بہت بڑا مولوی بلایا, علامہ فہامہ علامت البہر دہر کہر جو بھی تھا, اپنا بہت بڑا مولوی بلا کے تو مولوی صاحب آئے بیٹھے منبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ لوگو یہ حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن کے ماپوں کی بڑی شان ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے بھئی حافظ قرآن کے ماپوں کی اتنی شان ہے کہ رب قیامت کے دن ان کو ایسا نور عطا کرے گا کہ جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا, ان کو بڑے بڑے تاج پہنائے گا اور ان کو بلا حساب جنت میں لے جائے گا. میں نے کہا مولانا بات تو سن, یہ کس کی شان ہے؟ کہتا ہے حافظ قرآن کی. میں نے کہا حافظ قرآن کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو قرآن کو حفظ کر لے, جو قرآن کو اپنے سینے میں سنبھالے. میں نے کہا مولانا اس بات پہ کھڑے رہنا کہ جو قرآن کو سینے میں سنبھالے اس کی تو یہ شان ہے کہ اس کے والدین کو رب تاج پہنائے گا, اس کے والدین کو رب شان و شوکت عطا کرے گا. اور میں نے کہا جو قرآن کو حفظ کر لے اس کا مقام یہ ہے تو جس کے سینے میں رب نے قرآن اتارا ہے اس مدینے والے مصطفیٰ کے والدین کا مقام کیا ہوگا؟ میں نے کہا حافظ سینے میں سمائے تو والدین بخش جاتے ہیں, تو جس نبی پہ قرآن آئے اس کے والدین کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا. ایویں یہاں لوگ چونا پہ مار دینے اور پھر آن دینے ہیں جی دلیل. میں پتروں کیڑی دلیل دینی جے ایتھے تو اسی گل کر کے تک کو تانوں اسا اوتھوں تک نک چنے نہ چبائے تو بڑی نانی یاد آ جائے. آن دینے جی نبی دے والدین ایمان نہیں لے, میں تیرے مسلمان نے آن ہن مسلمان نے. میں کہتا تنوں اپنے تے شک کوئی نہیں, تو نبی نے ماں پیو تے شک کرنا گیا.
اور یار ہوئے نبی رب دا. اور سرکار نے بات فرمائی ہے, سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں رکھا یہاں تک کہ میرا نور کا اظہار ہو گیا. لیکن قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس, جو کافر ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں. میں نے کہا قرآن کے کافر ناپاک ہیں. نبی فرمائے کہ میرے سارا جو روح تھی, میرا نور تھا, یہ پاک پشتوں میں رہا. میں نے کہا اب بتا کس بات کو ماننے گا؟ نبی تو یہی کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی جد اعلیٰ تھے ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں تھا, رب نے ساروں کو ایمان عطا فرمایا. اور یار جب سب کو ایمان مل گیا تو کیوں ہمیں تکلیف ہو, کیوں ہمیں پریشانی ہو؟ تو یہی بات ہے دوستو, اگر آج میرا اور تیرا عقیدہ یہ بن گیا نا کہ میرا تیرا نبی سب سے اعلیٰ ہے, قسم خدا کی سارے معاملات درست ہو جائیں گے. کیا عقیدہ بنانا ہے میرا تیرا نبی سب سے, میرا تیرا نبی سب سے. اچھا اینے کے مٹھے بولو کہ نال والے بندے نو باز نہ جائے, میرا تیرا نبی سب سے. یار تھوڑا خدا دا خوف کریا کرو, اساں بھی انسان ہیں یار. اگر تساں انج ظلم کرو گے تے پھر ایدا مطلب میں آکھا نہیں بولو تو تساں بولو ہی کوئی نہ, اے طریقہ نہیں یارو. اور دوسری تربیت نہ اپنانی پڑے تے لہذا جوش نہ بولیا کرو میرا تیرا نبی سب سے. اچھا ہاتھ اٹھا کے میرا تیرا نبی سب سے, میرا تیرا نبی سب سے, میرا تیرا نبی سب سے. اچھا کلام کے آخری جملے آپ نے بولنے ہیں, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو والا. جڑے تھکے نے تھلے رکھو, جڑے جوان نے اتے چکو, سب سے اولا ہو اعلیٰ. اور ذرا سب سے بالا ہو والا, اپنے مولا کا پیارا, سب دونوں عالم کا دولا, اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا, تاجداروں کا آقا. اور امام فرماتے ہیں کہ سب اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. اور فرماتے ہیں کہ انبیاء سے عرض کروں کیوں مالکو, کیا ہے تمہارا نبی ہمارا. فرماتے ہیں کہ پھر بات اتنی ہے کہ سنیو کون دیتا ہے, دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. لگتا ہون تو سن جاگ پیو, ہون میں آخری گلتا نو سمجھا چھڑا. میرے اور تیرے نبی کو رب نے سب سے ادھے پھر سوں گے. میں تو سمجھا جاگ تو گھڑی توڑ پئیے تو ساں یہ بھی ہوتے ہی کلوتے ہو. میں ہر جمعہ تیہی سوچ کیا نا کہ انہاں کو ٹرین کرنا کہ اگلے جمعہ تاری ذرا فریش رہن, پتہ ہوئے اگلے جمعہ تاری تازے رہن. تو ساں ہونے ایک منٹ جو سو جان دے ہو یار یہ پتہ نہیں کیلی منطق ہے, کوئی انج دی چاہ سانو ہی پلاؤ یار, سانو ہی پتہ چلے تو ساں کی کھا کے آن دے ہو. سب سے اولا ہو اعلیٰ کون ہے؟ ایتھے کے کام رکھو ذرا توجہ. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم کی زبان دے کے. فرمایا کیا کہ ہر نبی آتا رہا اپنی قوم کی طرف, ہر نبی آتا رہا اپنے علاقے میں, اپنے ملک میں, اپنی نبوت کی ایریے میں. کہیں رب کریم قرآن میں فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومه, ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیج دیا. کہیں خالق کائنات فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, کہیں رب فرماتا ہے کہ میں نے عاد قوم کی طرف ان کے بھائی انہی میں سے جو ہے بھیج دیا ہود کو. کہیں خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, میں نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیج دیا. کہیں خالق کائنات فرماتا ہے وَلُوطًا إِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ, جب لوط نے اپنی قوم کو فرمایا, جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا. کہیں رب فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, جب میں نے مدین کے لوگوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کے بھیجا. کہیں خالق کائنات فرماتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ, جب رب تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف اس کے حواریوں کی طرف بھیجا. لیکن سامعین محترم سارے نبی آتے رہے, کوئی اپنے علاقے میں آتا, کوئی اپنی بستی میں آتا, کوئی اپنی برادری میں آتا, کوئی اپنی قوم میں آتا, کوئی اپنے ملک میں آتا, کوئی اپنی سلطنت میں آتا. لیکن وقت بدلا, وقت بدلا, قانون بدلا. رب کریم قرآن میں فرماتا ہے وَقَانَ النَّبِيُّ,
سرکار فرماتے ہیں وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصًا، اللہ کا ہر نبی اپنی قوم میں آتا، کسی اور کے پاس نہ آتا، لیکن خالق کائنات کا جب قرآن آتا ہے رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ نبی وہ سارے نبی اپنی قوم کی طرف آتے، لیکن تو اعلیٰ نبی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ رب فرماتا ہے یا رب میں نے تجھے ایک بستی کی طرف نہیں، ایک گاؤں کی طرف نہیں، ایک علاقے کی طرف نہیں، ایک شہر کی طرف نہیں، ایک صوبے کی طرف نہیں، ایک سلطنت کی طرف نہیں، ایک ایشیا کی طرف نہیں، ایک بر اعظم کی طرف نہیں، بلکہ میں نے تجھے کافۃ للناس ہر بندے کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ مولا بتانا کیا چاہتا ہے تو رب کریم کہتا ہے کہ آؤ قرآن پڑھو۔ رب فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حبیب اعلان کر میں سب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ مولا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرا نبی سب کا رسول ہے، وہ اپنی قوم کی طرف آتے، کوئی نبی معجزہ لے کے آیا، کوئی نبی کھانا لے کے آیا، کوئی نبی پانی لے کے آیا، کوئی نبی کھجورے لے کے آیا، کوئی نبی شانے لے کے آیا، کوئی نبی من و سلوہ لے کے آیا، کوئی نبی دسترخوان لے کے آیا۔ تو مولا یہ تو بتا تیرا نبی کیا لے کے آیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ میں نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا ہے۔ تو سامعین محترم رب نے فرمایا سب کو سب دیا، لیکن اپنے نبی کو میں نے رحمت بنا کے بھیج دیا، اور یہ ہے یار میرا تیرا نبی۔ اور المختصر ایک اور بات کر جاؤں نا اینڈ پہ، تو سارے نبی قرآن میں آئے نا تو رب تعالیٰ کہیں پہ ارشاد فرماتا ہے یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم یا یحییٰ یا زکریا، یعنی کہ اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے عیسیٰ، اے آدم، سارے نبیوں کا رب جب نام لیتا نا تو ان کا اصلی نام لے کے پکارتا۔ سارے نبیوں کا جب نام لیا نا سب کے نام لے کے پکارا جو ان کے اصلی نام تھے، لیکن ایک بات یاد رکھو سب کو نام لے کے پکارا، اور جب میرے تیرے نبی کی باری آئی نا تو رب کہیں پیار سے فرماتا ہے یاسین، اے یاسین کے نین والے، طٰہٰ کے نین زیبا والے، کہیں رب فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اور یارا انہاں کھڑیوں کے نماز نہ پڑھیا کر، تھوڑا جا سو بھی لیا کر یار، اتنی عبادت نبی کرے رب فرمائے تھوڑا جا سو جیا کر، ایسا اونی بھی نہ کریے اسانو بندہ کے سو کے اٹھ کے۔ المختصر رب کہیں فرماتا ہے یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا، کبھی والضحیٰ آیا، کبھی کوئی نام آیا، کبھی رب فرماتا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، کہیں پہ سارے نبی کے تذکرے آتے رہے۔ تو پوچھا مولا یہ تو بتا سب کے نام لیتا تھا، ادھر نام کیوں نہیں لیتا، ان کو نام سے پکارتا کیوں نہیں؟ تو رب کہتا بات اتنی ہے، وہ نبی تھے لیکن ان سے نیچے جب سردار آتا ہے نا، جب بادشاہ آتا ہے تو اس کو نام لے کے نہیں کہا جاتا کہ بھئی یہ آ رہا ہے، نہ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے بھئی تم سب وزیر ہو، تم سب مشیر ہو، تم سب یہ معاملات والے ہو۔ لیکن جب بادشاہ آئے تو رب فرماتا ہے نام نہیں لیتے، شانے بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں آنکھیں جھکا لو، سر جھکا لو، جھولیاں پھیلا لو، اب وہ آ رہا ہے کہ منگتے آتے جائیں گے، وہ نبی جھولیاں بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یارو رب کریم مجھے اور آپ کو میرے اور تیرے نبی کو شان کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم ہمیں اس کا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے خطبہ جمعہ کے اندر بڑا ہی دل عزیز موضوع ہوگا اور بڑا ہی پیارا موضوع ہوگا، وہ یہ ہے کہ میرے اور تیرے نبی کو رب تعالیٰ نے آسمانوں پہ کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔